اور قرآن مجید کی بہت ہی مختصر سی صورت ہے، لیکن بہت جامع ہے۔ اسلام کے بڑے ائمہ چار میں سے ایک بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سوائے اس صورت کے اور کچھ نازل نہ بھی فرماتے تو انسان کی پوری زندگی کے لیے یہ ایک صورت ہی بطور دستور عمل کے کافی تھی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپس میں ملتے اور مجلس طویل ہوتی تو اختتام پہ ایک دوسرے کو یہ پیغام بھی سنا کے اٹھا کر دیتے، سورہ عصر، تاکہ یہ مجلس مبارک ہو جائے اور اس میں اللہ کا یہ پیغام تازہ ہو جائے۔ یہ ایک آئینہ ہے انسانی زندگی کا، اور آدمی اپنی زندگی اس آئینے میں دیکھتا چلا جائے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ ایک ایسا گواہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، جب تک اللہ چاہیں گے یہ ہوگا، ورنہ بڑی سے بڑی ہستی آئی اور چلی گئی، بڑے سے بڑا آدمی آیا، بڑی سی بڑی شخصیت آئی اور چلی گئی، لیکن زمانے کو اللہ نے پیدا کیا اور رہے گا جب تک اللہ نے اسے رکھنا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، زمانے نے انسان کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، کامیاب لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور کامیابی کی بلندیوں کو بھی دیکھا ہے، اور ناکامی اور پستی اور ذلت کو بھی دیکھا ہے۔ تو اسی زمانے کی قسم ہے، اور پھر ایک چونکا دینے والا جملہ ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان کا نقصان ہو رہا ہے، اور ہر زمانے کا انسان اور ہر طبقے کا انسان اور ہر حیثیت کا انسان گھاٹا اٹھا رہا ہے۔ الانسان کسی بھی زمانے کا ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی حیثیت کا ہو، نقصان کر رہا ہے اپنا۔ ابھی ایک انسان کے لیے تو بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ فائدے کا جذبہ رکھتا ہے اور فائدے کی خواہش رکھتا ہے اپنے اندر، فائدہ ہو۔ اور آج دنیا میں جتنی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ انسان کے اسی جذبے کے مرہون منت ہے۔ اگر یہ اندر سے انسان کا جذبہ ختم ہو جائے، دنیا ٹھنڈی ہو جائے، ساری زندگی کی یہ چمک دمک رونق ختم ہو جائے، اس فطرت میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ اس کے اندر فائدے کی خواہش ہے، فائدہ ہو، اور پھر اس سے کہہ دیا کہ انسان تو نقصان اٹھا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، ایک برف کا تاجر ہو، برف کے تاجر برف رکھے بیٹھا ہے، تو اسے ہی کہا جا رہا ہے، میاں اگر نہ بکی رات شام تک بڑا گھاٹا ہو جائے گا، اگر اس کا دام نہ ملا اور اس برف کی قیمت نہ لگی، یہ برف پانی ہو جائے گی۔ تو انسان کی زندگی بھی پگھل رہی ہے، پانی ہو رہی ہے، ہر ایک سانس اس کی زندگی کے رقبے کو کم کر رہا ہے، اور یہ سوتا اور جاگتا ہے اور سانس مستقل جاری رہتا ہے۔
اس کی یہ زندگی پگھل رہی ہے، تو توجہ دلائی کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، جتنا جلد ہو سکے اس کا دام وصول کر لو۔ اس کی قیمت وصول کر لو۔ اگر غفلت میں رہے، سوئے رہے، دیکھتی رہے، کھیل کود میں رہے، تو یہ زندگی تو برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے، گھاٹا ہے۔ ہوش میں آئے، بیدار ہو اور اس زندگی کا دام حاصل کرے۔ اور سبحان اللہ، جس ذات نے یہ زندگی دی ہے دام بھی اسی نے بتایا ہے۔ جس ذات نے یہ زندگی دی ہے دام بھی اسی نے بتایا ہے کہ زندگی کی قیمت ہے کیا، تب اس خسارے سے نکل سکتے ہو، نقصان سے بچ سکتے ہو۔ یہ دنیا کی غلط تجزیے اور تجربے اور غلط بیانیے ہیں کہ اگر اس زندگی میں تو یہ کر لیا تو بڑا کامیاب ہو جائے گا میرا بیٹا، اگر اس زندگی میں یہاں تک پہنچ گیا تو بس کامیابی کے مراحل طے کر لیے۔ یہ دنیا کے غلط بیانیے ہیں۔ جس ذات نے زندگی دی ہے اس نے بتایا ہے کہ زندگی کی قیمت کیا ہے۔ فرمایا جلدی کر لو۔ ہر زمانے کا انسان، ہر طبقے کا انسان، ہر حیثیت کا انسان، غریب جھونپڑی میں ہے، امیر کوٹھی میں ہے، نقصان کر رہا ہے۔ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ نے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ عربی کا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، انسان نہیں ہے، الانسان ہے۔ اور بتایا کہ ہر قسم کی، ہر حیثیت کا انسان، یہ خیال نہ کرنا کہ چونکہ اسے اچھی فیکٹری مل گئی اور یہ اچھے عہدے پہ آ گیا اور اس کے پاس یہ وزارت ہے اور اس کے پاس یہ بادشاہت ہے اور اس کے پاس یہ اونچی سوسائٹی کا محل ہے، چونکہ اس حیثیت میں آ گیا خسارے میں نکل گیا۔ فرمایا نہیں، خسارے میں کوئی نہیں نکلا، سب نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ خود بھی اچھا بزنس کر رہا ہے، اولاد کو بھی اچھا بزنس دے دیا، شہرت بھی مل گئی، واہ واہ بھی ہو گئی، فرمانا یہ بھی خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ ایک الف اور لام انسان کے اوپر جو آیا ہے عربی کا، اس کا ترجمہ ہے کہ ہر حیثیت کا انسان، ہر طبقے کا انسان، ہر زمانے کا انسان اپنا نقصان کر رہا۔ اس خسارے سے کون نکلے؟ جس نے زندگی کا دام حاصل کر لیا۔ برف پگھلتی چلی گئی، خسارہ ہے، چاہے وہ کارخانہ ہی برف کا کیوں نہ ہو۔ اگر اس کی قیمت نہ لگی، پانی ہو جائے گی، بلکہ سب پانی پھر جائے گا۔ اس برف کا دام لگنا چاہیے نا۔ جس ذات نے زندگی دی ہے، اور یہ زندگی ایک امانت ہے اور اس کی عطا ہے اور اس کی ایک نعمت ہے، اس ذات نے بتایا ہے اس زندگی کی قیمت حاصل کر لو، ورنہ زندگی پانی کی طرح بہتی چلی جا رہی ہے۔ اور قیمت کیا ہے، اس کا دام کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس زندگی کی قیمت یہ ہے ایمان، ایمان۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جو ایمان لے آئے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اور جنہوں نے حق بات کی نصیحت کی،
اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی، یہ ہیں زندگی کی قیمت حاصل کرنے والے، باقی سب گھاٹے میں۔ ایمان ہو اور ایمان کے مطابق اچھے اعمال ہوں۔ اب بتائیے، یہ آئینہ ہے، اس آئینے میں آدمی اپنی زندگی دیکھ سکتا ہے، اپنی اولاد کو بھی یہاں دیکھ سکتا ہے، اس سورہ عصر کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے، اپنی زندگی کے فیصلوں کی منصوبہ بندی کو اس کا احتساب کر سکتا ہے کہ ایمان ہے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان ہے بھی یا نہیں؟ بل ایمان، مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان ہے بھی یا نہیں؟ بیمار ہے، صحت مند ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ جب تو نیکی کرنے لگے اور نیکی کی زندگی اختیار کر رہا، تیرے اندر خوشی آئے، تو اندر سے خوش ہو جائے، کمائی ہو گئی، نفع حاصل ہو گیا، زندگی ٹھکانے لگ گئی، زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، اندر تجھے خوشی ہو۔ اذا سرتک حسنتک، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، وساءتک سیئتک، اور تجھے تیرا گناہ اور اللہ کی نافرمانی اگر تجھ سے سرزد ہو جائے تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے، تو اندر سے دکھی ہو جائے، تجھے اندر سے تکلیف ہونے لگے، گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا ہے، یہ چیز اندر سے تجھے پریشان کر دے، اللہ کی نافرمانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، یہ گواہی ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان دے رکھا ہے، اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحت مند ایمان گناہوں پہ آدمی کو پریشان کر دیتا ہے، صحت مند ایمان اللہ کی نافرمانی پر ایمان والے کو پریشان کر دیتا ہے۔ جیسے ہمیں دنیا کے نقصان پہ پریشانی ہوتی ہے نا، تو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی دی ہوتی ہے، جب ان کی نیکی کی زندگی ضائع ہو رہی ہو، گناہ ہو رہے ہوں، زندگی کا سرمایہ ضائع ہو رہے ہو، وہ اس پر دکھی ہوتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ایمان ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ہے اور اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں جو اللہ کو پسند آتے ہیں۔ لیکن یہ فرد کی زندگی ہے، جب معاشرہ ڈوبتا ہے تو افراد بھی ڈوبا کرتے ہیں، جب معاشرہ خراب ہوتا ہے افراد کی بھی اپنی ایمان اور دینداری کی حفاظت مشکل ہوتی ہے۔ فرمایا خسارے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اپنی ذات سے میں تہجد گزار ہوں، نمازی ہوں، نیک ہوں، پارسا ہوں، متقی ہوں، اتنا کافی نہیں۔ یہ بھی تو دیکھو، اولاد کہاں جا رہی ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، گھر والے کہاں جا رہے ہیں، ماتحت کا کیا حال ہے، جن کے تم ذمہ دار ہو ان کا کیا حال ہے۔ اس لیے کہ جب گھر ڈوبے گا تو وہ ایک فرد تہجد گزار بھی نہیں بچے گا، جب گھر میں بھی برائی غالب آئے گی اس کے لیے بھی نیکی پہ ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر فضا نہ بنائی، اگر ماحول نہ بنایا، اگر معاشرے پہ توجہ نہ دی، اور اگر اپنی ذمہ داری پوری نہ کی، یہ بھی گھاٹے میں چلا جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صرف اپنی ذات سے دیندار نہ یہ گھاٹے سے نہیں نکلے گا، چاہے تہجد گزارو۔ یہ فریضہ
فریضہ بھی پورا کرنا ہوگا کہ جن کا یہ ذمہ دار ہے، جو اس کے ماتحت ہیں، جو اس کی اولاد ہے، جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، جہاں اس کا اثر و رسوخ ہے، جس کی اس پر ذمہ داریاں ہیں، وہاں ایمان اور دین نیکی کی زندگی کتنی ہے؟ یہ فریضہ بھی اس پر ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ کی طرف سے یہ خطرے کی گھنٹی ہے، انسان نقصان اٹھا رہا ہے، انسان کا نقصان ہو جا رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اس سرمایہ سے دام حاصل کرو، دام، قیمت وصول کرو، اور اس کی کمائی کیا ہے؟ اس کی کمائی یہ ایمان ہے اور یہ نیکی کی زندگی ہے، اور اپنے ماتحت اپنے معاشرے کے اندر نیکی کو فروغ دینا ہے، نیکی کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، نیکی کاروں کو ساتھ دستے بازو بننا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ پوری صورت ہے، یہ پوری زندگی کا دستور عمل ہے بھائی، زندگی کا دستور ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، اور جائزہ لیتے رہا کریں، میرا گھر کہاں ہے اس صورت میں، میری زندگی کہاں ہے اس صورت میں، میں زندگی کی اتنے موسم گزار چکا ہوں، اتنے سال گزار چکا ہوں، اس صورت کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہوں۔ زمانے کے بیانیے پہ نہ جائیے گا کہ اتنا بینک بیلنس ہو گیا تو اچھی زندگی گزر گئی، زمانے کے بیانیے پہ نہ جائیے گا کہ اتنی دولت اکٹھی ہو گئی تو خوش نصیبی ہو گئی، اس غلط فہمی میں نہ جائیے گا کہ اولاد کے لیے کاروبار لگا دیا تو بس اولاد کا حق ادا ہو گیا۔ ہم بھی گھاٹے میں، اولاد بھی گھاٹے میں، ہم بھی نقصان کر رہے، اولاد بھی نقصان کر رہی۔ اگر اس زندگی کے سرمایہ سے ایمان کا دام، نیکی کی زندگی اور نیکی کو فروغ دینے کی کا کام نہ ہوا تو یہ دام حاصل نہیں ہوا۔ اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اس کریم مولا کی شفقت اور پیار ہے، کچھ ذات نے زندگی بھی دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ زندگی قیمتی کس سے ہوتی ہے، زندگی کا حقیقی دام کیا ہے۔ اگر تم نے یہ زندگی کے اندر یہ دام خرید لیا اور دام وصول کر لیا، تمہاری زندگی بہت قیمتی ہو جائے گی، اور اتنی قیمتی ہو جائے گی، اتنی قیمتی ہو جائے گی، اتنی قیمتی ہو جائے گی کہ تمہاری زندگی کا خریدار اللہ ہو جائے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پھر تمہارے خریدار اللہ ہو جائیں گے۔ تم نے اپنی زندگی کو اتنا قیمتی بنا دیا، تمہارے خریدار اللہ، اور تمہیں اللہ بدلے میں کیا دیں گے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، سبحان اللہ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، پھر تمہاری زندگی کی قیمت جنت بن جائے گی، اتنی قیمتی زندگی ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، زندگی کے رات دن گزر رہے ہیں، زندگی کے ماہ و سال گزر رہے ہیں، برف کی طرح زندگی پگھل رہی ہے، دیکھتی چلی جائیے اس زندگی سے دام کتنا حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سبھی کو اپنی فرمانبرداری کے زندگی کے لمحات نصیب فرمائے اور اس پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔